تو عزیزو آگے سنیے۔ اس میری کزن کا نام غفورہ تھا۔ ان لوگوں کو جب اس فیصلے کا پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، اور اتنی مہلت بھی نہیں ملی کہ وہ ایک دوسرے یعنی پڑوسیوں یا رشتہ داروں سے کوئی مشورہ ہی کر لیتے۔ کوئی تیار تو بیٹھا نہیں تھا۔ وہ تو بیچارے بیٹھے تھے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی جانا ہی نہیں کہیں پر۔ وہ وقت ایسا تھا کہ وہ جو وہاں کے رہنے والے تھے، بعض تو بہت اچھے رہتے تھے لیکن بعض فوراً اپنی آنکھیں بدل لیتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ساتھ جو رہ رہے تھے، کھیت سانجھی کر رہے تھے، پانی سانجھی کر رہے تھے، ساروں نے آنکھیں بدل لی، اور وہ کہتے ہیں کہ تم رہو یہیں پہ، آپ نے کہاں جانا ہے، آپ رہو یہیں پہ۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں جب وہ ہمارا ملک بن گیا ہے تو ہمیں کون یہاں رہنے دے گا، ہمیں نکال دیں گے یہاں سے۔ بس پھر کیا تھا، ایسے تیسے کر کے سامان اکٹھا کیا، بچوں کو ساتھ لیا اور نکل کھڑے ہوئے۔ کوئی پروگرام نہیں تھا کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے، اور کوئی سواری نہیں ہے۔ وہ اصل میں فیروز پور شہر کے قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ سواری کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، بیل گاڑی تھی، وہی ان کی سواری ہوتی تھی۔ کیونکہ 3-4 بھائی اکٹھے رہتے تھے تو 3-4 گاڑیاں ہو گئیں، کافی سامان بھی آ گیا ہر ایک کا، اور ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی بٹھا لیا، بڑی مستورات کو بھی بٹھا لیا، اور چھوٹی جو لڑکیاں تھیں جوان وہ پیدل چلنے لگیں، اور چھوٹے لڑکے بھی پیدل چلنے لگے۔ اس طرح ہی اپنا ہی چھوٹا سا قافلہ بن گیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اور غفورہ بھی جوان تھی، 18 سال کی عمر تھی اس کی، تو وہ بھی آسانی سے چل رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو چھوٹے بچے تھے وہ تنگ آ جاتے تھے، وہ اتر کے چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ صبح منہ اندھیرے چلنا شروع کیا تھا انہوں نے، اور اب دوپہر ہو رہی تھی، 12-1 بج رہا تھا، تو انہوں نے خیر گھڑیاں تو تھیں نہیں ان کے پاس، دھوپ سے اندازہ لگایا کہ 12-1 کا وقت ہوگا یا دوپہر کا وقت ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ کچھ سستا لیں، کیونکہ ابھی تک تو خیریت سے ہمارا سفر گزر گیا ہے، آگے دیکھیں کہاں تک ہمیں جانا ہے، کیونکہ راستوں کا پتہ نہیں تھا، نہ راستوں کا پتہ تھا اور نہ ان کو فاصلے کا پتہ تھا کہ فاصلہ کتنا ہے۔ ابھی شام بہت دور تھی، اس علاقے میں بہت سکون سا لگ رہا تھا، لیکن ان بیچاروں کو نہیں پتہ تھا کہ سکون جو ہوتا ہے وہ طوفان سے پہلے کا بھی ایک سکون ہوتا ہے، اور وہ بھی خطرناک ہوتا ہے۔ سب نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا اور پھر سوچا کہ تھوڑی دیر یہاں آرام بھی کر لیں اور کھا پی بھی لیں کچھ، تو سارے اتر گئے۔ تو اسی طرح بیٹھ کر جب خالی بیٹھے بندہ انسان تو اس کو نیند بھی آنے لگ جاتی ہے، تو تھوڑا تھوڑا سارے سونے لگے، جوان لڑکے اور آدمی جاگتے رہے، عورتیں اور بچے سو گئے۔ لیکن اتنی دیر میں اس کی پھر تھوڑی دیر کے بعد آدمی بھی تھوڑا تھوڑا سستانے لگے۔ یہ سارا سینیریو بتانے کے لیے ذرا تفصیل میں جانا پڑے گا مجھے، تو آپ کو سننا پڑے گا، صبر سے سن لیجئے گا اس کو۔